बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुल हाजत क्या है? सलातुल हाजत की फ़जीलत क्या है? सलातुल हाजत के क्या फ़वाइद हैं? सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है? सलातुल हाजत किस वक्त पढ़नी चाहिए? क्या जब सूरज डूबने लगता है? नहीं, क्या आप जानते हैं कि ये एक ख़ास नमाज है जो अल्लाह के दरबार में आपकी फ़रियाद को शर्फ़ कबूलियत बख्श सकती है? जी हाँ, सलातुल हाजत वो इबादत है जो दुआओं को बुलंदियों तक पहुँचाती है। वो वसीला जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये एक ऐसी नमाज है जो हाजत रवाई, मुश्किलात के हल और मुरादों की तकमील के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। इसकी फ़जीलत क्या है? ये कैसे पढ़ी जाती है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आएँ इन सवालात के जवाब जानने के लिए आगे बढ़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रिज़्क़ की तंगी, मुश्किलात का तूफ़ान, दुआएं बेअसर क्यों लगती हैं? हकीकत ये है कि जब हम अपने खालिक के सामने झुकने से कतराते हैं तो कामयाबी कैसे मिल सकती है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फाजल है। पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमा जानबूझ कर छोड़ दे उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो और उसके घर को आग लगा दो। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर ऐसी सख्त वईद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? लोग वज़ाइफ और अमलियात तो करते हैं मगर नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही सच्चे तौबा करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। यही पहला कदम है हकीकी कामयाबी की तरफ। नमाज की फजीलत और इसकी रिफत शान को समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि नमाज के अलावा जितनी भी इबादतें नाज़िल हुई मुसलमानों पर, जिन अहकाम शरिया को लाजम कहा गया, जिनकी अदायगी का उन्हें मुकल्लफ बनाया गया, वो तमाम इसी दुनिया में नाज़िल हुआ और हज़रत जिब्राईल अमीन के वास्ते से नाज़िल किया गया। मगर कुरान जाए नमाज की अज़मत और इसकी बरतरी पर अंदाज़ा लगाएं कि नमाज कितनी अहम इबादत है कि अल्लाह तबारक ताला ने जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरबार शाही में बग़ैर किसी वास्ते के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस अहम तरीन इबादत का हुक्म दिया। यहाँ हदीस मुबारका में आता है कि जब भी किसी को कोई हाजत हो तो वज़ू करके खालिस दिल से 2 या 4 रिकात सलातुल हाजत अदा करे और फिर अल्लाह के हजूर आजिज़ी के साथ दुआ करे, वो दुआ रद्द नहीं की जाएगी। नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा और अजीम शान तोहफ़ा है कि जिसे अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की बुलंदियों पर बुलाकर अता फरमाया। क्या आप जानते हैं कि कोई भी अमल जो नमाज के ज़रिए किया जाए कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि वो ज़रिया है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह सुब्हाना ताला के दरबार तक पहुंचा देता है। जब कोई शख्स नमाज में सजदे में जाकर अपने रब से फरियाद करता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसकी दुआ रद्द कर दी जाए। जो सलातुल हाजत नमाज के ज़रिए मांगी जाए वो या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है या फिर उसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है या आखिरत में बेहतरीन अनाम की सूरत में महफूज कर दी जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, सजदा करो और करीब हो जाओ। अल कुरान। जब बंदा नमाज के ज़रिए कोई वजीफ़ा या अमल करता है तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी को रोक नहीं सकती। बस शर्त यही है कि सच्चे दिल उसको अंजाम दे। अगर आप किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं मगर आखिरी लम्हे में वो बिगड़ जाता है
کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آن پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہے، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا وہ اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزار لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان اور دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی نوافل صلاۃ الحاجت نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کے ساتھ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص
پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ اس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اللہ کے سامنے بالکل اسی طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے بر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔